سیزن مارکیٹر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ قرآن مارکیٹنگ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شہزاد آصف صاحب موجود ہیں۔ بہت ہی سیزن مارکیٹر ہیں اور بڑی ایک ہمہ جہت شخصیت، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور کاروباری اعتبار سے بھی۔ تو آئیے، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اوپر ان کی بڑی گہری نگاہ ہے، تو آئیے ان کے تجربے سے ہم بھی کچھ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم شہزاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے مجھے اس اپرچونٹی کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جی سر، آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، ہم اسٹریٹ اوے آپ سے کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سے ماہرین سے ہماری بات ہو رہی ہے جو ریئل اسٹیٹ سے جن کا تعلق ہے، ان کے مطابق جو پچھلے چند برس سے جو ڈاؤن فال چل رہا ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر، وہ اب اپنی باٹم لائن پہ پہنچ گیا ہے، اور جو پرائسز ہیں اس میں مزید اب تنزلی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ تو کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ جی بالکل، میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس میں یہ صورتحال ہے کہ پہلے بھی ماضی میں بھی ریسیشنز آتے رہے ڈفرینٹ قسم کے۔ 2008 میں بڑا شدید ریسیشن آیا تھا ریل اسٹیٹ میں، اور ابھی اس دفعہ کا جو ریسیشن یہ سب سے زیادہ خراب یا خطرناک صورتحال اس وجہ سے ہے کہ ابھی تک آپ کو کسی حوالے سے آپ سرٹن نہیں ہے کہ یہ کب تک کی صورتحال ایسی چلے گی، اور چونکہ لوگ اس وقت گھروں سے باہر نکلنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو اس سے ریل اسٹیٹ مارکیٹ نے بھی باقی شعبوں کی طرح ظاہر ہے کافی زیادہ نقصان اٹھایا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پرائسز جس لیول پہ آ چکی ہیں اس وقت، اب اس کے بعد اور اس پہ زیادہ کوئی نیچے گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ پینک بائنگ ہوتی ہے ایسی سچویشن میں۔ نارملی ہمارا جو چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے مارکیٹ میں 15-20 لاکھ والا، 10 لاکھ والا، تو اس کو چونکہ 2-4 مہینے جب اس کو گھر بیٹھنا پڑتا ہے تو اس کا جتنا بھی اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر مارکیٹ میں جا کے جو نارمل سٹینڈرڈ ریٹ ہوتا ہے اس سے نیچے جا کے بھی بیچ دیتا ہے۔ لیکن یہ ایگزامپلس جو ہے نا، یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوگی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5-10% ہوگی، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے، جب چل رہی شروع ہو جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ گریجولی وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پرماننٹ آپ کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ اسی طرح سے ڈاؤن ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اینڈ یوزرز کے لیے اور بالخصوص انویسٹرز کے لیے، کیا یہ مناسب وقت ہے بائنگ کرنے کا، انویسٹمنٹ کرنے کا؟ جی بالکل، یہ پرفیکٹ ٹائم ہے بائنگ کے لیے، اور یہ صرف یہاں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں تو مارٹگیج کا اتنا بہت زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے، باقی مارٹگیج انڈسٹری جتنی بھی پوری دنیا میں ہے وہ ساری سے بری طرح افیکٹ ہوئی ہے اور پرائسز نیچے ڈاؤن ہوئی ہے۔ تو اس وقت یہ بائی کرنے کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، اور جو اس ایسے ٹائم میں بائی کرتے ہیں ان کو بیسیکلی ہم مارکیٹ رنر کہتے ہیں۔ تو اس وقت مارکیٹ رنرز یہاں پہ بھی ہیں۔ اس وقت مارکیٹ میں اگر اسلام آباد کی مارکیٹ کا آپ کو بتاؤں تو پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ اس وقت چل رہی ہے، اوبویسلی تھوڑا سا سلو ہے، یا اس کا ایک اسپیسیفک لیول تک کا جو پراپرٹی ہے وہ چل رہی ہے، اس سے مہنگی جو پراپرٹیز ہیں وہ شاید ان کی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ بالکل سٹل ہوئی ہے، مارکیٹ چل رہی ہے۔ دوسرا، پھر جب اس قسم کا ریسیشن آتا ہے اور ایک جمود پیدا ہو جاتا ہے، ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جیسے ہی تھوڑے معاملات بہتر ہو تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے مارکیٹ اچھا پھر موو کرتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، فائنینشیل سچویشن آپ کے سامنے ہے اس وقت، ایک چھوٹا کاروباری بھی، ایک تنخواہ دار طبقہ بھی آلموسٹ بہت فائنینشیل کرائسس میں ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ اپنی سیونگز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، تو جو لوگ اس وقت اپنی پراپرٹیز سیل کرنا چاہتے ہیں ایسے وقت میں، ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ لیٹس سپوز آپ کو کوئی ایسا پرابلم آ گیا جس کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے آپ نے فنڈز جنریٹ کرنے، تو وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہے، اس میں تو پرائس پھر میٹر نہیں کرتی، اور لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پھر پراپرٹی سیل مت کیجیے، چونکہ یہ سیل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ بائی کرنے کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد ابھی جیسی مارکیٹ تھوڑی سی چلنا شروع ہوگی، بہتر ہوگی، اس کے بعد آپ اس کو اگر آپ موقوف کر سکتے ہیں تو آپ بعد میں کریں، لیکن ابھی فی الحال سیل نہ کریں، آپ کو اچھی پرائس نہیں ملے گی اس ٹائم۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ پینڈیمک سچویشن ہے اس میں بہت سے اوورسیز پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں پاکستان آ رہے ہیں اور بہت سے آنا چاہ رہے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ اوورسیز پاکستانی آئیں گے اپنے وطن میں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی بالکل، ایکچولی بہت سے ہمارے اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں جن لوگوں نے ان کی جابس ختم ہو گئی ہیں، تو وہ لوگ اب واپس آ رہے ہیں. تو جو جتنے بھی ہمارے جاب پیشہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی سیونگ کی عادت کافی ہوتی ہے. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی عید الفطر سے لے کے بڑی عید تک یہ 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ بھی ایک سیزن ہوتا ہے اوورسیز کے آنے کا، چونکہ گلف کنٹری سے لوگ آتے ہیں چھوٹی عید پہ، 2 مہینے کی چھٹیوں پہ آتے ہیں، عید کے بعد جاتے ہیں. تو اس ٹائم پہ مارکیٹ ہمیشہ بہتر جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہوتی تھی. اس دفعہ تھوڑی سی صورتحال اس سے مختلف ہے، لیکن جب یہ اوورسیز آئیں گے تو وہ ان کے پاس وہ آلریڈی اپنی سیونگز ہوتی ہیں. وہ جب یہاں آئیں گے تو یہاں بیٹھ کے فارغ تو وہ بیٹھیں گے نہیں. دوسرا کوئی جاب مارکیٹ یہاں پہ اتنی اچھی ہے نہیں، تو آبویسلی وہ بزنس اسٹارٹ کریں گے. تو جب بزنس اسٹارٹ کریں گے تو وہ ان کا پیسہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے سرکل میں آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ کا سر جیسے ہی آپ کا یہ وہی ڈیمانڈ اور سپلائی والا چکر ہے. ریئل اسٹیٹ میں بھی ڈیمانڈ اس کی ابھی بھی ہے اور آہستہ آہستہ اور ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. تو یہ انشاءاللہ آپ کی مارکیٹ چلے گی، ان کے آنے سے ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا مارکیٹ. چلیں دیٹس گڈ، ویری گڈ. اچھا سر، آپ خود بھی ایک مارکیٹنگ کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ لوگ مارکیٹنگ کمپنیوں سے ڈیل کرتے ہوئے کیوں جھجکتے ہیں، اور اڑان مارکیٹنگ کیسے دیگر مارکیٹنگ کمپنیوں سے ڈفرینٹ؟ جی ایکچولی جو ہماری یہاں کی راولپنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ ہے نا، ہماری مارکیٹ بہت چھوٹی ہے اور اتنا بہت زیادہ کام نہیں ہے. یہاں پہ مارکیٹنگ کمپنیز کا اتنا بہت زیادہ پہلے کانسیپٹ نہیں تھا، اب آیا. جبکہ کراچی کی مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ مارکیٹنگ کمپنی کے بغیر سٹارٹ نہیں کرتے. مارکیٹنگ کمپنی کو ظاہر ہے وہ اسپیشلائز ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے ہمیں ایڈورٹائز کیسے کرنا ہے، کب مارکیٹ کرنا ہے، کہاں ہم نے کون سے ہم نے جو ہے وہ میڈیم یوز کرنے. تو ہماری مارکیٹ میں پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں بہت سے ہمارے ریالٹرز ہیں جو کہ اب آپ کو انہوں نے ایوالو کر لیا ہے بلڈر میں. تو وہ جب ایوالو ہو کے بلڈر بن جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کو بھی ہم خود بیچ لیں گے. میں آپ کو ایسی درجنوں ایگزامپلس دے سکتا ہوں جو بلڈرز نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا، خود بیچنا شروع کیا اور پچھلے 5-7 سال سے ابھی تک بیچ رہے ہیں اس کو بیٹھ کے. جبکہ مارکیٹنگ کمپنی کیا ہوتی ہے کہ ہم چونکہ بہت انویسٹ کرتے ہیں مارکیٹنگ پہ، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم 6 سے 8 مہینے کے اندر پروجیکٹ کو کمپلیٹ سیل آؤٹ کرتے ہیں. اب ہم ڈفرینٹ کس طرح سے ہیں اس میں یہ کہ اس وقت ہم ایز اے ڈیولپر بھی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ شروع سے طریقہ کار رہا ہے کہ ہم جو لیس پریویلیج طبقہ ہے آپ کا سوسائٹی کا، ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے سارے پروجیکٹس جو ہے وہ آپ کو لوور مڈل کلاس کی رینج کے ملیں گے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنا گھر حاصل کرنے میں آسانی ہو. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل ایک کوٹ کروں گا. ابھی ہمارا KPK میں ایک پروجیکٹ ہم نے ریسنٹلی اس کی سیل کمپلیٹ کی ہے، نیو سٹی نوشہرہ کے نام سے. وہاں پہ ہماری 2 بڑی کمپنیز، ایک بہت بڑی ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی جس کو پاکستان میں مارکیٹنگ کا بانی کہا جاتا ہے، وہ بھی پہلے وہاں پہ جا چکی ہے. پھر ایک دوسری کمپنی جو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا میں جس کا سب سے بڑا نام ہے، جس نے کئی اور کمپنیز کو بلکہ جو ہے وہ خرید بھی لیا ہے. یہ دونوں کمپنیاں اس پروجیکٹ پہ جا چکی ہیں. 6 مہینے لگا کے ان سے انہوں نے پلاٹ نہیں بیچ سکے تھے، اور الحمدللہ ہم نے جا کے 4 مہینے کے اندر ہم نے وہ رزلٹ وہاں پہ دیا، اور ابھی 8 مہینے ہوئے ہم نے 90% وہ پروجیکٹ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیا. تو ہر ظاہر ہمارا تھوڑا سا سٹائل ہو سکتا ہے دوسروں سے مختلف ہو، ہماری اپنی حکمت عملی ہوگی، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹنگ کمپنی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ میں، اور وہ چونکہ اسپیشلائز ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، اور جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے وہی کام اسی سے لینا چاہیے، وہ کام آپ خود نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اچھا سر، اڑان مارکیٹنگ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بہت ہی یونیک اور بڑے افورڈیبل جو ہے وہ پروجیکٹس وہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو ابھی بھی بڑا ایک یونیک سا پروجیکٹ آپ لوگوں کا سننے میں آ رہا ہے، پاکستان فرسٹ ایکو سسٹینیبل سٹی جو آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ سر کیا چیز ہے، تھوڑا سا ہمارے ویورز کو گائیڈ کیجیے. جی میں بالکل اس سے بتا دوں. تھوڑا سا میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا اڑان مارکیٹنگ کا الحمدللہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ہمارے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں اور وہاں پہ ہمارے سیٹ اپس ہیں. ریل اسٹیٹ پہ نا پہلے ہم ایک چیز بتاتے تھے لوگوں کو کہ ریل اسٹیٹ میں 3 چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں سب سے زیادہ، اور وہ ہے لوکیشن، لوکیشن اور لوکیشن. اب یہ چینج ہو چکا ہے ٹرینڈ. اب ریل اسٹیٹ میں کاؤنٹ کرتی ہیں 3 چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، لیکن ایک چیز لوکیشن، دوسری آپ کا کانسیپٹ پروجیکٹ کا، اور تیسرا پھر آپ کا جو پرائس کمپیریزن ہے کہ آپ کے پرائس آپ کیا پرائسنگ دیں. تو یہ جو ہم نے ابھی میویدا پاکستان، یہ کھنیال بلڈرز کا پروجیکٹ ہے،
اور یہ ابھی اس کی ابھی اویئرنیس کیمپین چل رہی ہے. ابھی اس کی کوئی باقاعدہ ہم نے سیلز اس طرح سے اسٹارٹ نہیں کی, ابھی اس کی اویئرنیس کیمپین ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ پاکستان کا پہلا ایکو سسٹینیبل سٹی ہے. اس سے پہلے کوئی پاکستان میں پرائیویٹ پروجیکٹ ایکو سسٹینیبل یہاں پہ نہیں ہے. ابھی آپ کو پتا ہے سسٹینیبل جو ہے یہ گلوبل ٹرینڈ ہے, اور سسٹینیبل کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں تو اس میں آ جاتی ہے آپ کی اکانومی, سوسائٹی اور انوائرمنٹ. تو ہم نے اس میں انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. اس پروجیکٹ کے اندر 66% لینڈ جو ہے وہ چھوڑی گئی ہے جو امینٹیز اور پلس یہ گرین ایریاز کے, جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں کوئی بہت کم ایسے ایک دو شاید پروجیکٹ ہوں گے جن میں اس طرح سے انہوں نے چھوڑی ہے. پھر دوسرا ہمارا اس میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ ہمارے ساتھ جو ٹاؤن پلانر ہے مائن ہارٹ ہے, اور مائن ہارٹ دنیا کا لارجسٹ ٹاؤن پلاننگ کمپنی ہے ریونیو کے حساب سے. بہت پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں, MR پاکستان انہوں نے کیا ہے, 18 اسلام آباد وہ بنا رہے ہیں, اور کافی پروجیکٹس کیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمیں کہ ہمارے ساتھ ٹاؤن پلانر جو ہے وہ بڑا اچھا, بڑا رینوڈ قسم کا ٹاؤن پلانر ہے, اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ساتھ میگزم انویسٹمنٹ گروپ ہے ایجپٹ سے, وہ ہمارا ڈیولپر پارٹنر ہے, وہ اس کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ایک یہاں کا صرف پنڈی اسلام آباد کا نہیں, یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اور بہت اچھا پروجیکٹ ہوگا. اور اس میں ایکو سسٹینیبلٹی کے حوالے سے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے, ہم نے یہ یہاں پہ لیڈ پاکستان ہے جو کہ UN کی ایجنسی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو دیکھتی ہے, ہمارا ان کے ساتھ MOU ہے, WWF کے ساتھ ہے, تاکہ ہم وہاں پہ جو وائلڈ لائف ہے وہاں کی ہم اس کو جو مائگریٹ کرتی ہوگی اس کو واپس لائیں گے, وہاں کے جو برڈز ہیں ہم ان کو واپس لائیں گے. پھر وہ جو سوئل ہے ہم اس سوئل کو پراپر ریچارج کریں گے. ہمارا جو وہاں کا ایئر پولوشن لیول ہوگا وہ انشاءاللہ آپ سراؤنڈنگ کے جتنے بھی ایریاز ہوگے ان سے بہت بہتر ہوگا. تو ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے, یہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ایک کمیونٹی ہم بنانے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ پاکستان کی پہلی ایکو سسٹینیبل کمیونٹی بنے گی, اور اس کے بعد ہم اس کو آگے اس کو ریپلیکیٹ کریں گے پاکستان کے سارے شہروں میں. سر اس کی تھوڑی لوکیشن گائیڈ کیجیے گا کہ یہ ہے کس طرف؟ جی, یہ M2 پہ جب آپ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جا رہے ہوتے, یہ چکری سے 10 کلومیٹر پہلے آئے گا, لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے, اور تقریباً 4.5 کلومیٹر کا فرنٹ ہے ہمارا M2 پہ, اور 2.25 کلومیٹر کا فرنٹ ہے ہمارا چکری روڈ پہ. یہ چکری روڈ M2 کے درمیان میں ہے. اور دوسرا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جو لینڈ ہے یہ ماشاءاللہ سے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ڈپریشن بالکل بھی نہیں, کٹ اینڈ فل کا اس کے اندر کام ہی نہیں ہے. بالکل یہ ایک بہترین لینڈ ہے, 2 دریاؤں کے درمیان ہے, ایک سائڈ پہ دریائے سندھ ہے, ایک سائڈ پہ سواں ہے. اس کا واٹر ٹیبل بہت اچھا ہے. پھر دریائے سندھ ہماری زمین کے اندر سے گزرتا ہے, تو اس کا ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, وہ پانی کا ایڈوانٹیج اس کا ہمیں مل جائے گا. پہلا فیز ہمارا اس کا 12,136 کنال پہ ہے جو کہ ساری ایکوائرڈ ہے, اور ابھی ہم نے وہاں پہ جو سڑکیں ہماری بننی ہے اس کا ہم نے بلیڈ لگا دیے, ابھی جا کے کوئی بھی فزیکل اس کو وزٹ کیا جا سکتا ہے. انوینٹری کیا اویلیبل ہے سر وہاں پہ, پلاٹ سائزز وغیرہ؟ جی, ہمارے سب سے چھوٹا سائز جو ہے وہ 5.5 مرلے کا ہے, ہم نے اس کو 25-50 رکھا ہے. نارملی مارکیٹ میں 25-45 ہے, جبکہ ہم نے 25-50 سے شروع کیا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس 8 مرلے ہے, 10 مرلے ہے, 14 مرلے ہے, 1 کنال ہے اور 2 کنال ہے. تو اس میں جو 2 کنال ہے, 1 کنال ہے اور 14 مرلے کا ہے, وہ آلریڈی ایک ہمارے دوست ہیں, ایک ہمارے ایسوسیٹڈ گروپ ہے, انہوں نے اس کو ریزرو کیا ہوا ہے. تو کیا سر اس میں امینٹیز کیا, فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ اس میں اسمارٹ سٹیز کی تمام امینٹیز ہیں. اسمارٹ سرویلنس سسٹم ہوگا, اسمارٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہوگا, جس میں آپ جو آپ کا ٹریش ہوگا وہ ڈفرینٹ طرح کا ہوگا, اور جیسے ہی وہ آپ کا ٹریش کین فل ہو جاتا ہے تو وہ نیئر بائی جو اس کا ٹرک ہوگا کلیکشن کے لیے وہ اس کو آٹو سگنل کرے گا, وہ وہاں سے اس کو جا کے جو ہے وہ خالی کر لے گا. تو یہ ہے. اس کے علاوہ واٹر ٹریٹمنٹ کا ہم نے جو آپ کا سیویج واٹر ہے اس کو ہم ٹریٹ کر کے وہی پلانٹیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں. پھر آپ کا جو گرے واٹر ہے جو آپ کا کچن کا ہے اس کے لیے ہم وہی ان ہاؤس سیٹ اپ دیں گے سب کے لیے کہ وہ آپ گرے واٹر آپ اس کو دوبارہ ری یوز کر سکیں. رینیویبل انرجی پہ ہم جا رہے ہیں. ہمارا اپنا سولر پارک اس کے اندر ہے جو کہ 25,000 اسکوائر میٹر پہ ہے, اور جس کی تقریباً 3.5 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے. اس کے بعد پھر ہم سولر ٹریز اس میں لگا رہے ہیں. سولر ٹریز ایک بالکل نیا کانسیپٹ آیا ہے کہ آپ ایک پول لگاتے ہیں, پول کے اوپر آپ سولر پلیٹ کو اس طرح سے فکس کرتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے ایک پلیٹ جو آپ کی ہوگی وہ سن ایکسپوجر پہ بالکل سورج کے سامنے ہوگی. اس سے آپ آپٹیمم یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں سن لائٹ کی, اور
اس طرح سے پلیٹس ایڈجسٹ کی ہوتی ہیں کہ اس کے نیچے آپ کو چھاؤں بھی مل جاتی ہے. تو یہ سولر ٹریز کا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے, یہ الحمدللہ ہم اس کے اندر لا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اسپورٹس کمیونٹی ہے, اس میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے, پھر ہماری گولف کمیونٹی ہے. اس میں 9 ہول کا ہمارا گولف کورس ہے جو 50 ایکڑ پہ ہم بنا رہے ہیں. اس کے آس پاس میں 1 کنال کے ہمارے ریسورٹس ہیں. پھر ہمارے 2 کنال کے جو ولاز ہیں وہ سب سے اس میں ایک یونیک کانسیپٹ ہم یہ دے رہے ہیں کہ ایک ولا جو ہے وہ 2 ولاز آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں, ان کے درمیان میں 15 سے 20 فٹ کا گرین بیلٹ ہے. تو کوئی بھی جو ولا کا پلاٹ ہوگا ایک سائڈ اس کو اسٹریٹ یا روڈ کی ایکسیس ہے, تو باقی 3 سائڈ اس کی جو ہے وہاں پہ گرین بیلٹ ہے 10 سے 15 فٹ کا, جو کہ ایک بہت یونیک فیچر ہے. اس سے پہلے کسی پروجیکٹ میں ایسا فیچر نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے بوٹینیکل گارڈن اس میں ہم بنا رہے ہیں, ایک بٹر فلائی ہوم ہے, ٹری ٹاپ واک ویز ہم بنا رہے ہیں جیسے تھائی لینڈ اور ملیشیا میں بنے ہوئے ہیں آلریڈی, وہ ہم اس میں بنا رہے ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے کسی پروجیکٹ میں نہیں ہوئی. اب باقی میں جو بنیادی فیچرز ہیں, ظاہر سیکیورٹی ہے, وہ کیا آپ اسٹریٹ کتنی بڑی رہے گی, وہ 40 فٹ کی, میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا چونکہ بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ایک پروجیکٹ کا حصہ ہوتی ہی ہے. میں صرف وہ فیچر آپ کو بتا رہا ہوں جو اس میں ہم نے ایڈیشنل ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو پہلے کسی پروجیکٹ میں نہیں تھی. اب جو ہمارا سرویلنس سسٹم ہے اس کے اندر ہم نے ریٹینا ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر, وہ بھی آل پاکستان میں کسی پرائیویٹ پروجیکٹ میں اس سے پہلے نہیں. تو انشاءاللہ بہت سے فیچر ایسے ہیں جو کہ ہمیں باقی تمام پروجیکٹ سے ممتاز کرتے ہیں. چلیں سر, گڈ لک فار مبیدہ, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اپنے ناظرین کے مختلف سوالات کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. اور میں یہ کہنا چاہوں گا جناب کہ آپ کے ساتھ خیر ہمارا بہت اچھا تعلق بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے کاروبار بھی کیا ہے. ہم نے KPK کے جو پروجیکٹس ہیں 2 پروجیکٹس کی سوشل میڈیا کیمپین ہماری آپ ہی نے چلائی ہے, اور اس سے الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. اور ہم فردر ہماری جو بھی کوئی اور کیمپینز مزید پروجیکٹس کی آئیں گی تو اس میں بھی ہم kunji.com کو ہم پریفرنس دیں گے باقی تمام پلیٹ فارم سے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات. تھینک یو. اللہ حافظ.